نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا, دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں پھنس جائے گا, حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے. انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی, زندگی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موت. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچ کر ایک مربع شکل بنائی اور اس کے وسط میں ایک لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکلی ہوئی تھی, اور وسطی لکیر کے اس حصے کے ساتھ جو مربع کے اندر تھا چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. یہ شکل یوں بن گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وسطی لکیر کا مربع کے اندر کا حصہ تو انسان ہے. یہ وسطی لکیر جو مربع کے اندر کا حصہ ہے یہ انسان ہے, اور یہ مربع کی 4 لکیریں یہ چاروں طرف سے جو انسان کو, جو اس وسطی لکیر کو جنہوں نے گھیرا ہوا ہے, جو اس انسان کو گھیرا ہوا ہے, یہ اس کی موت ہے, جس نے اس کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے. اور وسطی لکیر کا یہ حصہ جو اس مربع سے باہر نکلا ہوا ہے یہ اس کی لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں ہیں. اور یہ چھوٹی لکیریں جو وسطی لکیر کے اس حصے کے ساتھ کھینچی ہوئی ہیں جو مربع کے اندر ہیں, یہ وہ آفتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا رہتا ہے کہ اگر ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری آ پڑتی ہے, اور اگر اس سے بچ نکلتا ہے تو کوئی اور اسے آ گھیرتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسانی زندگی اور موت کا نقشہ کھینچا. 4 لکیریں مربع کی شکل میں کھینچی, درمیان میں ایک لکیر کھینچی, اس لکیر کو انسان کہا, اور یہ چاروں طرف سے انسان کو موت نے گھیرا ہوا ہے, اور اس درمیانی لکیر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی جس کو انسان کی آزمائشیں, پریشانیاں, تکلیفیں اور دکھوں کے ساتھ تعبیر کیا کہ ایک سے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے, دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری سے پھنس جاتا ہے, اور انسان کی امیدیں اور آرزوئیں جو اس سے باہر نکلی ہوئی ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. یہ انسان کی لمبی امیدیں اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی اور انسان کو موت آ کھینچتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچی, پھر فرمایا کہ یہ انسان کی لمبی لمبی آرزوئیں ہیں اور یہ اس کی موت ہے جو اس کے بالکل قریب ہے. بس وہ اسی طرح امیدیں اور آرزوؤں کی حالت میں ہوتا ہے کہ قریبی لکیر یعنی کہ موت اسے آ لیتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں. انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی, زندگی ختم ہو جائے گی اور انسان کو موت آ دبوچے گی. انسان ان پریشانیوں میں, ان تکلیفوں میں, ان مسائل میں گرا رہے گا. ایک سے نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا, دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں پھنس جائے گا, حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے گا. تو ہمیں غفلت سے جاگ جانا چاہیے. یہ جتنی مہلت ہمارے پاس ہے, جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے, اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اور غنیمت جانتے ہوئے اپنے لیے کچھ ایسا کر گزرنا چاہیے کہ کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے. انسان اس وقت تمنا کرے گا کہ اے میرے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج تاکہ میں اپنے لیے نیک عمل کر سکوں. تو یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی وہ ٹائم ایک حسرت کا ٹائم بن کر رہ جائے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیجئے, اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے تاکہ موت کے بعد ہمیں پچھتانا نہ پڑے.